ہوں گی، کیا اسلام سے پہلے بھی اس طرح کی رسومات تھیں، یا کیا ایسی پاسبلٹی ہے کہ اس زمانے کی رسومات آج کے زمانے میں بھی داخل ہیں؟ دیکھیے اس سلسلے میں اگر ان کی رسومات کی بات کی جائے جی تو ان کی رسومات میں بھی ایک سے ایک جی بے عقلی چیزیں تھیں. بے عقلی، ابھی آپ نے جو ہے وہ ایک پروگرام کیا تھا خرافات میں، خرافات، تو جی اس میں ان کے یہاں کی رسم معلوم ہے کیا کیا تھی؟ جی وہ اگر جو ہے وہ گائے والی، گائے جی وہ بیل اگر نہیں کھا رہا، نہیں گائے اگر نہیں کھا رہی ہے تو بیل کو مارا بیل کو جاتا مارا تھا. جاتا تھا. یا آدمی جو ہے سفر پہ جا رہا ہے تو دھاگا باندھ دیتا تھا ہاں کہ اگر واپسی میں دھاگا صحیح ملا تو گویا بیوی ہماری پاک ہے، اور دھاگا غائب ہو گیا تو اس پہ شک کریں گے. یا جو ہے کیا کہتے ہیں کہ وہ گائے کی پونچھ میں، یہ اس دن شاید نہیں بتایا تھا میں نے، گائے کی پونچھ میں آگ لگا دیتے تھے، وہ دوڑتی تھی کاہے کے لیے؟ تاکہ بارش ہو جائے. اچھا، یہ سب چیزیں اس زمانے میں کوئی دور ایسا نہیں رہا ہے جہاں اس طرح. یا آدمی مر گیا اس کی قبر کے پاس اونٹ باندھ دیتے تھے. جی جی ہاں، کیوں کہ یہ صاحب جب محشر میں اٹھیں گے تو ایسا نہ ہو کہ بیچاروں کو پیدل چلنا پڑے، تو اونٹ ان اونٹ کے کا ساتھ ساتھ رہے. تو اس طرح کی بے عقلی رسمیں جی بہت زمانے سے رہی ہیں، آج تک چلی آ رہی ہیں. میں انکار نہیں کر سکتا، ممکن ہے کہ کچھ رسمیں ادھر سے آئی ہوں، اور ہمارے ہندو پاک میں جی کچھ رسمیں ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اور عالم اسلام میں نہیں ہیں. مثلا وہ رسمیں آپ عربوں میں نہیں پائیں گی، ہاں وہ رسمیں آپ مصریوں میں نہیں پائیں گی، نہیں ملے وہ رسمیں آپ افریقہ میں نہیں پائیں گی، صحیح، وہ رسمیں آپ ایران میں نہیں، ہمارے یہاں ہے. ہمارے یہاں ہے. تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم جب یہاں آئے تو یہاں مختلف مذاہب تھے، تو ان کے ساتھ خلط ملط ہوتے ہوتے کچھ ان کی رسمیں بھی ہمارے یہاں آ گئی ہیں. اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. پھر بھی ہم ایک جملہ کہیں گے کہ نہ ہر رسم کو غلط کہا جا سکتا ہے، اور نہ ہر اس چیز کو ہم صحیح کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے تھے. کوئی ضروری یہ چیز تو عرب بھی کہتے تھے رسول اللہ سے کہ صاحب ہم تو باپ دادا سے کرتے چلے آئے. صحیح. اس سلسلے میں قرآنی آیات بھی موجود ہیں. قرآنی آیات موجود ہیں. تو باپ دادا کے کرنے کا مطلب یہ، باپ دادا تو ہمارے انجینئر نہیں تھے تو آپ بھی انجینئر نہ ہوئیے. باپ دادا تو آپ کے MBBS نہیں تھے تو آپ بھی مت ہوئیے MBBS. باپ دادا کا زمانہ اور تھا، ان کی علمی صلاحیت اور تھی، آج کی علمی صلاحیت اور ہے. تو آدمی کو اپنی عقل سے کام لینا چاہیے. جو ہے بے شک. سبحان اللہ آغا، بہت عمدہ گفتگو رہی ہے. اور جیسا کہ آغا نے یہ کہا کہ ہمیں خود تشخیص دینی ہوگی کہ کون سی رسومات صحیح ہیں، کون سی صحیح نہیں ہیں، کون سی شرک کے زمرے میں آ رہی ہیں. جیسا کہ آغا نے بتایا کہ شیطان مسلسل ہمارے پیچھے لگا ہے، ہمیں بہکانے کے لیے، ہم سے شرک کروانے کے لیے. اچھا، شیطان کا ذکر آیا تو آغا خیراتی کی ایک بات مجھے یاد آئی کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ انسان بھی کتنی عجیب مخلوق ہے کہ اس کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھی کافی نہ ہوئے، لیکن اس کو گمراہ کرنے کے لیے ایک شیطان کافی ہو گیا. لہٰذا یہ اپنے آپ میں ایک الگ موضوع ہے، لیکن مین بات یہی ہے کہ واقعاً شیطان ظاہر ہے عدو مبین ہے، کھلا ہوا دشمن ہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ائمہ کی سیرت پڑھیں، اصل دین پڑھیں، شریعت پڑھیں، احکام پڑھیں، اور جانیں کیا صحیح ہے کیا صحیح نہیں ہے، اور فقط ان رسومات کو ہی فالو کریں کہ جو عقل کی بنیاد پر ہوں. عقلی بات میں اس میں اضافہ کر دوں کہ چلیے اگر کوئی رسم ہے جی اور اس کا دین سے کوئی ٹکراؤ بھی نہیں ہے جی، ہم مان لیتے ہیں کہ جائز ہے، جی تو کچھ ملنا تو ہے ہی نہیں. ملنا کچھ بھی نہیں ہے. جب ثواب نہیں ملے گا تو ہم کیوں بلا وجہ اپنا پیسہ خراب کریں، اپنا ٹائم خراب کریں؟ صحیح بات. کوشش یہ کریں کہ وہ کریں کہ جو کم از کم مستحب ہو، تاکہ اس کا اجر تو مل سکے. ہم رسم پہ پیسہ برباد کر کے کہ پیسہ بھی چلا گیا، کوئی ثواب بھی نہیں. اگر گناہ نہ بھی ہوا تو پیسہ میرا جو ہے فالتو گیا نا، تو اس سے اپنے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے. جی بہت اچھے سے ایکسپلین کیا آغا نے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام ناظرین نے بہت زیادہ استفادہ کیا ہوگا. پھر سے حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، التماس دعا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.